اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ پروگرام روزمرہ کی زندگی سے لطف اٹھائے میں خوش آمدید، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ میں کلام کی تعلیم دینا پسند کرتی ہوں اور میں جاننا پسند کرتی ہوں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو سن رہے ہیں اور وہ بھی کلام سننا پسند کرتے ہیں۔ آج میں ایمان کے تعلق سے سکھاؤں گی۔ در حقیقت میں اگلے 3 دن ایمان پر تعلیم دوں گی، آج اور پھر اور 2 دن مزید، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن اکثر ہم اپنے ایمان کو استعمال کرنے یا پھر جاری کرنے میں کچھ سست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات ہم سب کے لیے فائدہ مند ہونے والی ہے۔ میں اس کا مطالعہ کرتے ہوئے بہت محظوظ ہوتی ہوں، اور آپ سب بھی ہوں گے۔ میں رومیو کے خط میں سے ابراہم کے بارے میں کلام سے آغاز کرنا چاہوں گی، اور اس کی کہانی واقعی بہت شاندار ہے، اور میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ در حقیقت یہ کس قدر شاندار بات ہے۔ رومیو 4 کی 17 سے 21 میں لکھا ہے، اور یہ پولوس نے اپنے خط میں لکھا ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ اب خدا نے یہ بات ابراہم سے کہی ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا ہے۔ اب اس بات کے تعلق سے دلچسپ بات یہ ہے، ابراہم کی ابھی کوئی اولاد نہ تھی، اور نہ صرف ابراہم کی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی اولاد پیدا ہو۔ وہ 100 سال کا بزرگ تھا، اور بائبل یہ کہتی ہے سارا کا رحم مردہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اولاد پیدا کرنے کی عمر میں نہیں تھے۔ اس لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت کیا کریں جب خدا ہم سے کوئی بات کرے یا وعدہ کرے جو کہ بالکل ناممکن بات محسوس ہوتی ہے۔ میں اس وقت سوچ رہی ہوں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو خدا کی طرف سے کوئی وعدہ ملا ہے اور یہ ناممکن ہے، آپ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو انسان کے لیے ممکن نہیں وہ خدا کے لیے ممکن ہے۔ جب میں اس خدمت کے بارے میں سوچتی ہوں جو اس وقت میں کر رہی ہوں اور جہاں میں تھی جب خدا نے مجھ سے بات کی، اور میں کیسی تھی اور میری زندگی کیسی تھی، میرا مطلب ہے جب میں ماضی پر غور کرتی ہوں تو یہ کسی طرح سے ممکن نہیں تھا سوائے خدا کے جس نے یہ ممکن کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ سمجھیں اور کھو نہ دیں کہ خدا آپ کی زندگی میں بہت سے کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس سے متفق ہوں۔ دیکھیں، ہم خدا کے ساتھ کام میں اس کے ساتھی ہیں، اور صرف خدا ہی آ کر سب کچھ نہیں کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں اور چیزوں کے لیے درخواست کریں۔ اگر اس نے ہم سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان رکھیں۔ جب تک دو متفق نہ ہوں ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ وہ بات جاری رکھتا ہے، یاد رکھیں کہ وہ کہتا ہے میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا ہے۔ وہ خدا کی نظر میں ہمارا باپ ہے جس پر وہ ایمان لایا۔ ابراہم وہ یقین رکھتے تھے کہ وہ ان کا باپ ہے، یعنی ایمان میں ان کا باپ۔ وہ خدا پر ایمان لایا۔ اب یہ بات سنیں، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے۔ اب دیگر ترجموں میں کچھ فرق طرح سے لکھا ہے۔ ایمپلیفائڈ ترجمے کے مطابق وہ ان چیزوں کو بلا لیتا ہے گویا کہ وہ پہلے سے موجود تھیں۔ مجھے یہ پسند ہے۔ اس لیے جب خدا کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کہہ دیتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایمان ہے۔ اگر ہم ایمان رکھنے والے لوگ بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت ہے، فرض کریں ہمارا کوئی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، فرض کریں آپ کا کوئی بچہ بھی نجات یافتہ نہیں ہے اور آپ اس بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وہ نجات پائے۔ آپ خدا پر بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے جاتے ہیں تو آپ اپنے بچے کے تعلق سے یوں بات نہیں کرتے کہ ابھی اس نے نجات نہیں پائی یا نہیں پائے گا۔ ہمیں ہرگز جھوٹ بولنے کی، نہ ایسا محسوس کرنے کی، نہ چیزوں کو غلط رنگ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں میں جانتی ہوں وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن مجھے خداوند کی طرف سے وعدہ ملا ہے اور میں یقین رکھتی ہوں کہ وہ نجات پا جائے گا۔ میں ایمان سے اسے نجات یافتہ کہوں گی۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ خدا اس وقت کام کر رہا ہے، اگرچہ کہ میں ابھی یہ ہوتا وہ نہیں دیکھ رہی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ایمان ہے۔ ایمان یقین کرتا ہے کہ خدا کام میں مصروف ہے اور اندیکھی چیزوں پر کام کر رہا ہے جن کو ہم ابھی دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم بعد میں ضرور دیکھیں گے۔ جب لوگوں نے اس خدمت کے بارے میں مجھ سے بات کی اور میں نے اس بات کو مثال کے طور پر پیش کیا، لیکن آپ اس کا اطلاق کسی بھی چیز پر کر سکتے ہیں۔ جب خدا نے مجھ سے اس خدمت کے تعلق سے کلام کیا
اس نے مجھے ایمان دیا کہ جو وہ کہہ رہا ہے میں اس کا یقین کروں، کیونکہ سچائی یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ ممکن نہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ خدا نے کہا ہے کہ تمہاری ایک بہت بڑی تعلیمی خدمت ہوگی اور تم پوری دنیا میں جاؤ گی اور کلام کی تعلیم دو گی۔ جب خدا نے مجھ سے یہ کلام کیا، میں اس وقت اپنے کمرے میں بستر ٹھیک کر رہی تھی اور میرے پاس کوئی بھی تعلیمی اہلیت نہیں تھی۔ میرے پاس کوئی تعلیمی اہلیت نہ تھی کہ وہ کروں جو میں سمجھ رہی تھی خدا میرے دل میں ڈال رہا ہے کہ میں کروں گی۔ اب ظاہر ہے یہ سب کچھ ایک دن میں تو نہیں ہو گیا تھا، مجھے یہ سب کچھ کرنے میں 45 سال کا ایک لمبا عرصہ لگا۔ ایمان اور صبر مل کر کام کرتے ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے، وہ چیزیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمارے لیے حقیقی ہوتی ہیں، وہ روحانی عالم میں موجود ہیں، اور جب ہم ان کے تعلق سے مثبت انداز سے بات کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ متفق ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو روحانی عالم سے وجود میں لانے کے لیے مدد کرتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ فطری عالم میں دیکھی نہیں جا سکتی ہیں جہاں وہ نظر آنی چاہیے۔ یہ میرے لیے حیران کن بات ہے کہ ابراہیم نے خدا کا یقین کیا اور ایمان لانے سے وہ خدا کے حضور راست ٹھہرا، وہ خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ واو! وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا اور وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو، اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں مجھے یہ بات بہت پسند ہے۔ 17ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا اسے کہہ رہا ہے جو کہ ناممکن نظر آتا ہے، لیکن 18ویں آیت میں لکھا ہے ایسے ہوا۔ امید کیا ہے؟ امید کسی حیرت انگیز اور شاندار چیز کی توقع رکھنا ہے جو آپ کی زندگی میں ہوگی۔ اگر ابلیس آپ کی امید کو چرا نہیں سکتا تو وہ شکست بھی نہیں دے سکتا، چاہے آپ کا مسئلہ کتنا ہی پرانا ہو یا اس وقت آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ امید رکھنا نہ چھوڑیں۔ بائبل کھوکھلے وعدوں کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں شاید ہو جائے لیکن مجھے یقین نہیں کہ ایسا ہوگا۔ نہیں، امید کہتی ہے میری زندگی میں کچھ اچھا ہوگا۔ امید کہتی ہے خدا ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ امید کہتی ہے خدا جو کرتا ہے اس کی بنیاد اس پر نہیں کہ میں کون ہوں بلکہ اس پر ہے کہ وہ کون ہے۔ ایمان میں ضعیف نہ ہوا۔ ہم پھر سے ابراہیم کے ایمان کی طرف آتے ہیں۔ ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اس نے حقیقت کا سامنا کیا۔ مجھے یہ بات پسند ہے، وہ جن حالات میں تھا اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ ایمان ان حالات کو نظر انداز نہیں کرتا جو ہمیں درپیش ہوں، یہ صرف یقین کرنا ہے کہ خدا ان سے بڑا ہے۔ شاید کوئی بات آپ کی زندگی کی حقیقت ہے لیکن خدا کا کلام سچائی ہے، یہ سچائی ہے۔ جب ہم روحانی چیزوں پر بات کرتے ہیں تو یہ حقائق سے ہمیشہ بڑھ کر ہیں۔ یہ حقیقت تھی کہ ابراہیم تقریباً 100 سال کا تھا، سارا کا رحم مردہ تھا، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا اور سارا کی عمر اولاد پیدا کرنے کی نہیں تھی، تو بھی خدا آتا ہے اور کہتا ہے تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا، اور وہ خدا پر ایمان لایا۔ یہ ایک ناممکن سی بات تھی لیکن خدا نے اس کی زندگی میں ایک ناممکن کام کیا، کیونکہ ابراہیم نے خدا کا یقین کیا اور اس نے امید کو قائم رکھا، چاہے حالات کیسے ہی محسوس ہو رہے تھے۔ وہ نا امید نہ ہوا، نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ وہ ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اس کو اس بات کا سامنا تھا کہ اس کا جسم مردے سے کم نہیں ہے، اور ایسی باتیں ہمیں مشکل میں ڈال دیتی ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا ہے اور پھر ہم اپنے حالات کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ اپنے حالات پر زیادہ دیر تک غور کریں گے تو خدا کہتا ہے میں مسیح کے جلال اور ہر طرح کی دولت کے موافق تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا۔ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو دیکھیں جو کہ خالی ہے تو اکثر یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ جو خدا کہتا ہے اس پر یقین کیا جائے۔ اس لیے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اپنے لیے وعدوں کی نسبت جو خدا کے کلام میں ہیں حالات پر ہی زیادہ غور نہ کرتے رہیں۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا۔ مجھے پسند ہے، اب آگے لکھا ہے اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ آمین۔ جانتے ہیں جب آپ خدا پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ کرے جو آپ کے لیے ناممکن سا ہے۔ آپ ایک چیز یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو یاد کریں جو خدا نے ماضی میں آپ کے لیے کی ہیں۔ مجھے ڈائری لکھنا پسند ہے، میں ان شاندار چیزوں کو لکھتی ہوں جو خدا نے میری زندگی میں کی۔ میں ان باتوں کو یاد سے لکھتی ہوں کیونکہ اکثر ہم ان باتوں کو بھولنے کا زیادہ رجحان رکھتے ہیں
اور شاید اس وقت آپ کے موجودہ حالات ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو توڑ یا پیس رہے ہیں، اور آپ صرف یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شاید اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد آپ کچھ وقت نکالیں اور اگر ضرورت ہو تو کاغذ اور قلم لے کر لکھیں کہ خدا مجھے تیری مدد چاہیے تاکہ وہ چیزیں یاد کروں جو ماضی میں تو نے میرے لیے کی، اور یہ بات آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے مددگار ہوگی، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، جیسے ہی اس نے دیگر کاموں کے لیے خدا کی تمجید کی جو اس نے کیے تھے، تو اس بات نے اس کے ایمان کو تقویت دی کہ خدا اب بھی کچھ کر سکتا ہے۔ آج میں کچھ ایسے لوگ چاہتی ہوں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اور آپ کو محتاط ہونا ہے کہ آپ ابلیس کے جھوٹ کا یقین نہ کریں۔ اکثر یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم شیطان کے جھوٹ کا زیادہ یقین کریں بنسبت خدا کے وعدوں پر یقین کرنے کے، لیکن ابلیس جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے، اور اکثر ہمیں صرف یہ کہنا ہے ابلیس تو جھوٹا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن خدا ناممکنات کا خدا ہے، اور میں اس پر ایمان رکھنا جاری رکھوں گی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسے کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ آپ کو ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ آیا آپ یقین رکھتے ہیں یا نہیں، ورنہ شاید آپ کو دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آج صبح میں سوچ رہی تھی ہم کیسے دعا کریں اگر ہم واقعی یقین رکھتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق ہم جو بھی دعا کرتے ہیں تو اس کا جواب ملے گا۔ میرا خیال ہے ہمارا رویہ کافی فرق ہوگا۔ آئیں ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں؟ جی، ہر شخص کو اندازے کے موافق ایمان دیا گیا ہے۔ رومیو 12ویں باب میں لکھا ہے، اس لیے آپ ہر ایک آدمی، ہر عورت اور ہر بچے میں ہی شامل ہیں۔ سب کے پاس ایمان ہے۔ در حقیقت آپ کرسی پر بھی نہیں بیٹھیں گے اگر آپ کا ایمان نہیں ہے کہ یہ آپ کو تھامے رکھے گی۔ آپ باقاعدگی سے کام پر اس وقت تک نہیں جائیں گے اگر آپ کے اندر ایمان نہیں کہ آپ کو تنخواہ والے دن لازمی تنخواہ ملے گی۔ ہمارے اندر فطری طور پر ایمان ہے، لیکن خدا ہمیں مافوق الفطرت قسم کا ایمان بھی دیتا ہے جو ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ چیزوں کے لیے ایمان رکھیں جو ہماری فطری ذہن کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ رومیو 12:3 میں لکھا ہے، میں اس توفیق کے موافق جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں، جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ اب دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے، سنیں، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے وسیلے کچھ شاندار ہو رہا ہے، جب آپ کے اندر قابلیت اور صلاحیت ہو، تو خود کو ہرگز کچھ زیادہ سمجھنا شروع نہ کر دو، اور خاص طور پر یہ مت سوچو کہ تم دوسروں سے بہتر ہو۔ اگر آپ کوئی چیز بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جو کہ دوسرا بالکل بھی نہیں کر سکتا، تو سوچنا شروع نہ کریں کہ او میں تو واقعی بہت عظیم ہوں، فلاں فلاں کام کر سکتی ہوں، اور تم اتنے اہم نہیں ہو کیونکہ تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ خدا ہمیں مختلف صلاحیتیں دیتا ہے، مختلف نعمتیں اور قابلیتیں دیتا ہے۔ میں بولنے میں بہت اچھی ہوں، اور یہ نعمت ہے جو خدا نے مجھے دی ہے، لیکن آپ مجھے گاتے ہوئے نہیں سنیں گے، آپ مجھے کوئی ساز بجاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اور جب میں دوسرے لوگوں کو دیکھتی ہوں جن کے اندر یہ سب شاندار نعمتیں ہیں، یعنی موسیقی کے لیے، تو بجائے اس کے کہ میں ان سے حسد کروں کیونکہ وہ یہ کر سکتے ہیں جو کہ میں نہیں کر سکتی، یا میں خود کو اس سے بہت اعلیٰ سمجھوں جتنا کہ سمجھنا چاہیے کیونکہ میں جو کچھ کر سکتی ہوں وہ نہیں کر سکتے، تو خدا چاہتا ہے کہ ہم جان لیں کہ یہ اس کا فضل ہے۔ یاد رکھیں یہ خدا کی طرف سے ہے۔ دیکھیں ہم اکثر اپنے لیے بہت سی تعریف وصول کر لیتے ہیں ان کاموں کے لیے جو صرف خدا کر سکتا ہے۔ پولس کہتا ہے میں وہی ہوں جو میں خدا کے فضل سے ہوں۔ آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ایمان ہی کنجی ہے۔ خدا ہر ایک کو ایمان دیتا ہے، لیکن آپ کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا خود پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ کیا آپ دوسرے لوگوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بھی آپ کو مایوسی ہی ہوگی۔ میں یہاں آپ لوگوں سے منفی بات نہیں کر رہی،
بہت سے اچھے لوگ ہیں، لیکن ایک بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ آپ کا تعلق بہت طویل رہا ہو، اور ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی بھی طرح سے یا شکل میں آپ کو مایوس نہ کریں۔ آپ کسی نہ کسی قسم کی توقع رکھیں گے جس پر وہ پورا نہیں اتریں گے، یا وہ کچھ ایسا کریں گے جس کی آپ کو ان سے ہرگز توقع نہیں ہوتی۔ کیا آپ اپنے پیسے پر بھروسہ کرتے ہیں؟ خوفزدہ نہ ہوں اور منفی نہ سوچیں۔ جانتے ہیں آپ کا پیسہ ایک رات میں غائب ہو سکتا ہے۔ 1929 میں اسٹاک مارکیٹ کے گر جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اچانک سے ہی لوگ اس صبح ایک فرق حالت میں تھے، اور وہ اس رات فرق حالت میں اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ ہمیں اس وقت دنیا میں کافی غیر مستحکم قسم کے حالات کا سامنا ہے۔ ہم یقینی طور پر نہیں جانتے کہ مالی اعتبار سے کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اپنے پیسے پر بالکل بھروسہ نہ کریں۔ مطلب یہ کہ مستقبل کے لیے پیسہ بچائیں، سرمایہ کاری کریں، حکمت کے مطابق سب کچھ کریں، لیکن پیسوں پر بھروسہ کبھی نہ کریں۔ خدا پر ایمان رکھیں۔ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ یرمیہ 17واں باب 5 اور 7 میں ہمیشہ ہی ان آیات کو سراہتی ہوں۔ لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداوند ہے۔ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ لوگوں پر بھروسہ نہ کریں۔ میں اپنے شوہر اور دوستوں پر اعتماد رکھتی ہوں، بچوں پر اعتماد رکھتی ہوں، بینک پر اعتماد رکھتی ہوں، بہت سے لوگ ہیں جن پر میں اعتماد رکھتی ہوں، لیکن ایک بھروسہ ہے جو آپ صرف خدا پر رکھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم یہ والا بھروسہ انسانوں پر کرنے لگتے ہیں، پھر ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ مایوس کن اور بدحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ دنیا میں ہر چیز پر بھروسہ رکھنا شروع کریں، لیکن اگر آپ ایک اچھی اور مبارک زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو خدا پر بھروسہ رکھنا سیکھیں۔ ہمارا ایمان صرف خدا پر ہونا چاہیے، ایک سچے خدا پر جو قادر مطلق ہے، کسی دوسرے خدا پر نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی سچا خدا ہے، خدا باپ، یسوع خدا کا بیٹا جو کہ خدا بھی ہے، اور خدا روح القدس۔ ہم ایک خدا کی خدمت کرتے ہیں جو خود کو 3 مختلف شخصیات میں ظاہر کرتا ہے۔ آپ کا ذہن ابھی اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کوشش نہ کریں۔ یہ بات صرف دل سے قبول کی جا سکتی ہے۔ وہ اول اور آخر ہے، الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے۔ در حقیقت خدا کا کوئی آغاز نہیں اور نہ اس کا کوئی اختتام ہے، وہ ہمیشہ سے ہی ہے اور ہمیشہ تک ہی رہے گا۔ وہ سب چیزوں کا مالک اور سب پر قادر خدا ہے۔ در حقیقت میں عبرانیوں پہلے باب کی 3 آیت پڑھنا چاہتی ہوں، جہاں لکھا ہے کہ وہ سب چیزوں کو اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالتا ہے۔ آج ہم خدا کی عظمت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں اس بارے میں غور کرنا پسند کرتی ہوں، اور جب آپ کو مسئلہ ہوتا ہے یا مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اسے چھوٹا سا مسئلہ کہوں گی، اگرچہ کہ یہ مجھے بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے۔ میں یہ بات کسی کی پریشانی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہی، لیکن میرا مطلب ہے ہم اپنے عظیم خدا کی بات کر رہے ہیں جو سورج کو زمین پر گرنے نہیں دیتا کہ سب بھسم نہ ہو جائے۔ وہ کون ہے جو ستاروں اور سیاروں کو آسمان پر قائم رکھتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین کو اس کے مدار میں گردش کرواتا ہے؟ ذرا سوچیں، یعنی اگر کبھی یہ ایک طرف کچھ جھک جائے تو کیا سب کچھ تباہ نہ ہو جائے؟ یہ صرف خدا ہی ہے جو سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام اور طاقت سے سنبھالتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ خدا کے کلام کو سننے میں وقت گزارتے ہیں تو یہ سب سے قیمتی وقت ہے جو آپ گزارتے ہیں، کیونکہ کلام ہی سچائی ہے، اور یہ بہت قوت والی بات ہے، اس کے اندر قوت موجود ہے۔ اور ہمارا ایمان صرف اور صرف خدا پر ہونا چاہیے۔ ایمان یہ ہے کہ انسان کی پوری شخصیت خدا پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے انحصار کرے اس کی قدرت اور حکمت پر اور اس کی بھلائی پر۔ مجھے یہ پسند ہے، ایمان کی یہ تعریف ایمپلیفائڈ بائبل میں چند ایک مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ یہ مکمل اور کلی طور پر خدا پر انحصار کرنا ہے۔
اپنا پورا اعتماد اس کی قدرت اور حکمت اور بھلائی پر رکھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کیسے کرنا ہے، اور وہ بھلا ہے اس لیے وہ یہ کرنا چاہتا ہے۔ عبرانیوں 11:6 بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ واو! اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ معذرت کے ساتھ میں ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں پاتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص اور خدا پر یقین نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بچے کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھیں اور خدا پر یقین نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ آپ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تمام سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کو دیکھیں اور غور کریں کہ زمین کس طرح کام کرتی ہے اور خدا پر یقین نہ کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ کا دل نرم ہو جائے اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ خدا پر یقین رکھ سکیں۔ حال ہی میں سوچ رہی تھی کہ میں خدا پر یقین رکھ سکتی ہوں۔ مجھے اس پر یقین کے لیے سمجھنے کی ضرورت نہیں، میں یقین رکھتی ہوں کیونکہ خدا نے یہ کہا ہے۔ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو خدا کو پسند ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ وہ ہے۔ مجھے یہ پسند ہے کہ وہ ان سب کو بدلہ دیتا ہے جو دل سے اس کے طالب ہیں۔ ہمارا خدا بھلا خدا ہے۔ وہ وقت جو آپ خدا کے ساتھ تعلق بڑھانے میں صرف کرتے ہیں، وہ وقت جو آپ خدا کے طالب ہونے میں صرف کرتے ہیں، وہ وقت جو آپ خدا کے کلام کے مطالعے میں صرف کرتے ہیں، وہ آپ کو اس سب کا اجر دے گا۔ جانتے ہیں کچھ شاگرد تھے جن کے تعلق سے یوحنا نے بتایا، اور وہ کہتے تھے ہم کیا کریں کہ خدا کو خوش کریں؟ وہ کون سے کام ہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے؟ اور مجھے یہ جواب پسند ہے۔ وہ کام یہ ہیں جو خدا آپ سے چاہتا ہے کہ اس پر ایمان لائیں جس کو اس نے بھیجا ہے۔ صرف ایک ہی بات ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ راست ٹھہراتی ہے، اور وہ بات ہمارے اپنے اچھے اعمال نہیں ہے بلکہ اس کے بیٹے پر ایمان لانا ہے۔ ابراہیم کو راست باز کہا گیا کیونکہ وہ خدا پر ایمان لایا۔ اس نے ناممکن کا یقین کیا، خدا کا یقین کیا۔ یسوع نے جواب دیا، وہ کام جو میں تم سے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے تم اس پر ایمان لاؤ۔ غلطیوں 2:20 میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب اس کی اس بات سے کیا مراد ہے؟ اب میں زندہ نہ رہا، یقیناً وہ زندہ تو تھا، سانس لے رہا تھا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مر گیا۔ کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ اب وہ چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اور میں یقین رکھتی ہوں کہ ہم خدا کے ساتھ چلنے میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم وہ چاہتے ہیں جو خدا ہمارے لیے چاہتا ہے، اس سے بڑھ کر کے ہم کیا چاہتے ہیں۔ پولس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور اب جو زندگی میں گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ وہ ایمان پر چلتا تھا۔ راست باز، میرا راست باز بندہ، حبقوق نبی کہتا ہے ایمان سے جیتا رہے گا۔ یہ حبقوق 2:4 میں ہے۔ دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں یا درست نہیں، لیکن صادق بغیر سمجھوتا کیے راست باز آدمی اپنے ایمان سے زندہ رہے گا، اپنی وفاداری کے باعث۔ رومیو 1:17 میں لکھا ہے، اس واسطے کہ خدا کی راست بازی ایمان سے ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، اور یہی خدا چاہتا ہے۔ میں اس بات کے ساتھ اختتام کروں گی، ہم ایمان سے شک اور بے اعتقادی کے لیے زندگی نہیں گزارتے لیکن شاید پھر سے تھوڑا ایمان۔ آپ صرف اپنی ضرورت یا مالی رہائی کے لیے ایمان کو عمل میں بالکل نہیں لاتے، یا آپ کام پر ترقی چاہتے ہیں اس لیے آپ ایمان سے زندہ رہتے ہیں۔ آپ جو کرتے ہیں ایمان سے کرتے ہیں۔ رومیو 14:23 میں لکھا ہے، جو کچھ ایمان سے نہیں وہ گناہ ہے۔ ہم کل اس پر مزید بات کریں گے۔